پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا نیوز کے ان ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ اس فضائی حادثے کے حوالے سے اپڈیٹ ہو رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ مرگلہ کی پہاڑیوں پر کم روشنی کے باعث امدادی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ان خدشات کا اظہار پہلے ہی کیا جا رہا تھا کہ جب روشنی کم ہوگی تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے وہ تقریباً 4000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے سطح سمندر سے، لہٰذا وہاں پر ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا، اطلاعات آ رہی تھی کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اہتمام کیا جائے روشنی کا، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ کم روشنی کے باعث وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے، جو امدادی کارروائیاں ہیں، وہ روک دی گئی ہیں۔ اور اب ہم چلیں گے کراچی ایئرپورٹ پر، جہاں اب سے کچھ ہی دیر بعد 8 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا ایئر بلو کی اس پرواز کے لیے جس سے لواحقین نے اسلام آباد پہنچنا تھا۔ معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے راجہ ثاقب۔ جی ثاقب، بتائیے کہ اس وقت ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے، موسم کا بھی بتائیے اور کیا فلائٹ اپنے وقت پہ ہے؟ جی جاوید، جو ایئر بلو کی جو فلائٹ تھی جس میں اس المناک حادثے کا شکار ہونے والے مسافروں کے لواحقین کو یہاں سے ٹریول کرنا تھا، شام 4 بجے اس کا ایگزیکٹ ٹائم تھا، اس کے بعد 6 بجے اور اب 8 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ ایئر بلو کی انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی اور سول ایویشن حکام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ موسم خراب ہے کراچی میں بھی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی، تو اس وجہ سے اس کی فلائٹ کی روانگی میں تاخیر کا سامنا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو لواحقین ہیں وہ اب بھی ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے چند ہی لمحوں قبل ایک اور فیملی کے جو صاحب ہیں وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا انتظامیہ سے اور ان کو فوری طور پر ٹکٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور اب وہ بھی اس پرواز جو کہ ED204 ہے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ، جہاز میں مسافر بیٹھ چکے ہیں، بعض بیٹھ رہے ہیں اور وہ رات 8 بجے کا وقت مقرر ہے۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مکمل کوشش ہوگی کہ بر وقت اب جو ہے جہاز کو روانہ کر دیا جائے، لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی کا موسم اور یہاں پہ کافی ابر آلود موسم ہے اور اس کے علاوہ ہلکی بارش بھی چل رہی ہے، تو یہاں پر کچھ کہا نہیں جا سکتا اس بات سے یقیناً یہ کہ آیا یہ فلائٹ روانہ ہو پائے گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی PK308 سے جو ہے بعض مسافر روانہ ہوئے ہیں شام میں، جن کے لواحقین یہاں پر یہ لواحقین روانہ ہوئے ہیں، یہ شام کی بات ہے۔ اس کے علاوہ PK370 جو کہ PIA کی ایک اور فلائٹ ہے شام 7 بجے اب سے کچھ دیر پہلے روانہ ہوئی ہے، اس میں بعض لوگ روانہ ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے اہم فلائٹ ہے جو کہ ایئر بلو کی ہے ED204، وہاں سے جو اس میں جو مسافر سوار ہو کر جا رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ لواحقین ان کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے، 105 بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس جہاز میں کل گنجائش 144 مسافروں کی ہے۔ تو ایئر بلو انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک بعض ایسے بھی مسافر ہیں، بعض ایسے بھی اس جہاز میں سوار ہونے والے ایسے بھی مسافر ہیں جن کے لواحقین نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کر سکیں، جو ID کارڈز کی جو کاپیز یہاں پر موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی فون نمبرز ہوتے ہیں، ان پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں انہیں رات 8 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے اسلام آباد روانہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ابھی تک کی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں ثاقب کے ابھی بھی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کیا فلائٹ اناؤنس ہو چکی ہے کہ یہ وقت پہ روانہ ہوگی اور کیا جو لواحقین ہیں وہ سارے ابھی لاؤنج میں ہیں یا پھر بورڈنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے، جہاز پر سوار ہو رہے ہیں وہ؟ جی بالکل جاوید، بورڈنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ جو مسافر ہیں وہ جہاز میں بیٹھ بھی رہے ہیں۔ انتظامیہ سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مکمل یہ کوشش ہے کہ رات 8 بجے ہی جو کہ اب جو مقرر کیا گیا تھا وقت، نیا مقرر کیا گیا تھا وقت، اس کے مطابق اس طیارے کو اب روانہ کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر جو لواحقین ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان تھے اپنے پیاروں کے بارے میں اور وہاں پر جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس میں جانا چاہتے ہیں، اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے لواحقین کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً بعض لوگ جو ہے اب بھی اس امید میں ہیں کہ شاید کوئی ان میں سے زندہ بچ جائے، یا اس امید کے ساتھ وہ اس طیارے میں سوار ہو رہے ہیں کہ شاید ان کے جو پیارے ہیں وہ شاید ان کو مل سکیں۔ اچھا ثاقب، جن لوگوں سے تاحال رابطہ نہیں ہو پایا، ایئر بلو انتظامیہ اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لواحقین ایسے بھی ہیں، کیونکہ 144 کی گنجائش ہے، اب تک 104 سے 105 لواحقین اس جہاز میں موجود ہیں اور انتظامیہ اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے۔ کس طرح سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر شاید کچھ اور تاخیر بھی ہو جائے فلائٹ میں؟
جاوید یہاں پر ہماری بالکل اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو اس فلائٹ میں جتنے مسافر تھے وہ تقریباً جو ہے اب یہ طیارہ یقیناً رات 8 بجے ٹیک آف کر جائے گا. لیکن اس کے بعد جو مسافر جن کے لواحقین نے اب تک رابطہ نہیں کیا ہے ان سے فون پر اور ان کے آئی ڈی کارڈ جب ٹکٹ ایشو کیا جاتا ہے تو آئی ڈی کارڈ کی کاپی یا آئی ڈی کارڈ نمبر رکھا جاتا ہے, اس سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیلی فون نمبرز جو اویلیبل ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جتنے بھی مسافر حضرات ہیں ان جو اس المناک حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کے تمام لواحقین کو یہ بتایا جا سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. یہ جو فلائٹ اس وقت جو جائے گی رات 8 بجے جو جانی ہے اس میں جو ہے تمام مسافروں کو یک طرفہ کرائے کی سہولت دی گئی ہے اور یہاں سے ان کو اسلام آباد لے جایا جائے گا جہاں پر وہ اپنے ان پیاروں کی جو بھی ان کی جو لاشیں ہیں یا ان کا جو باڈی جو ان کا سامان وغیرہ ہے اس میں یا کسی قسم کے ریسکیو آپریشن میں حصہ لے سکیں. لیکن جو لوگ رہ چکے ہیں ان کے بارے میں انتظامیہ کا اب بھی کوئی موقف واضح طور پر سامنے نہیں آیا کہ ان کو آیا کل یا اگلی فلائٹس میں جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہوگی اس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا یا نہیں. جی جاوید. بہت بہت شکریہ راجہ ثاقب, ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے اور کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایئر بلو کی فلائٹ میں تقریباً 105 جو لواحقین ہیں وہ سوار ہو چکے ہیں, 144 کی گنجائش ہے. اب بھی انتظامیہ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ لواحقین سے رابطہ نہیں ہو پایا, ان سے دوبارہ رابطہ ہو تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں اور اس کے بعد جہاز روانہ کیے جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر تباہ ہونے والے طیارے کا بلیک باکس تلاش کر لیا گیا ہے. پاکستان ایئر فورس اور دیگر متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر تباہ ہونے والے طیارے کا بلیک باکس تلاش کر کے اپنے قبضے میں لے لیا اور طیارہ کریش ہونے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کا دائرہ اب وسیع کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بلیک باکس تقریباً کئی گھنٹے تک اس کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا. اس میں ابتدائی طور پر پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے مابین ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ سن کر مختلف پہلوؤں سے اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.